بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 8واں عنوان ہے، کیا صدقہ قربانی کا بدل بن سکتا ہے اور کیا قربانی کے بجائے رفائی کام کرنا زیادہ بہتر ہے؟ یہ جو عنوان ہے یہ دراصل ایک اعتراض ہے جو ہر سال قربانی کے موقع پر ملحد، سیکولر اور کچھ دیگر حضرات کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر سال مسلمان اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کی قربانی کرنے میں جو رقم خرچ کرتے ہیں، اتنا بڑا سرمایہ جو اربوں خربوں کی مقدار میں ہوتا ہے، یہ خرچ ہوتا ہے، تو اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کچھ لوگ گوشت کھا لیتے ہیں، بس کام ختم ہو جاتا ہے، اتنی بڑی رقم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے بجائے اگر یہی ساری رقم، اتنا بڑا سرمایہ اگر غرباء و مساکین پر، یتیموں بیواؤں پر صدقہ کر دیا جائے تو کتنے غریب گھرانوں کا چولہا اس سے جلے گا، کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یا یہ جو اتنی بڑی رقم ہے یہ رفائی کاموں میں اگر خرچ کر دی جائے جو عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں، مثلاً اسپتالوں کی تعمیر ہے اور لوگوں کو پانی نکلوا کر دینا ہے اور سڑکوں کی تعمیر ہے، اس طرح کے جو کام میں عوامی فائدے کے وہ اگر کیے جائیں تو کتنی بڑی تعداد میں عوام کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ جو باتیں ہیں بظاہر خوشنما معلوم ہوتی ہیں، اس لیے بہت سے سادہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ قربانی میں یہ اتنی بڑی رقم جو ضائع ہو رہی ہے، اس کے بجائے اس کو صدقہ میں خرچ کرنا چاہیے یا رفائی کاموں میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس سے یہ فلاں فائدے حاصل ہو سکیں۔ تو پہلے تو ایک مسلمان کو خود یہ اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کو ہم نے من و عن تسلیم کرنا ہے، اور اس کے اندر ہی فائدہ ہے، کسی اور چیز میں اگرچہ بظاہر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہو۔ پھر اگر کوئی دوسرا اعتراض کر رہا ہو تو اس کو بندہ مطمئن بھی کر سکے، سمجھا بھی سکے کہ اسلام کے حکم پر اگر اعتراض ہو رہا ہے تو ہم اس اعتراض کو دور کر سکیں۔ اس لیے ان اعتراضات پر بات کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، تو اس کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہی ہے اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، اپنی گردن جھکانا، سر تسلیم خم کرنا۔ تو جو مسلمان ہے اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم بھی اس کے سامنے آئے وہ اس کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے اور اس کے سامنے اپنی گردن جھکا لے، سر تسلیم خم کر لے، چاہے وہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کو اس میں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس نے اس اسلام کے حکم پر من و عن عمل کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اب قربانی بھی شریعت کا، اسلام کا ایک اہم حکم ہے، تو اب اس میں ہماری عقل جو بھی کچھ کہے، ہمیں اس میں حکمت نظر آئے نہ آئے، فائدہ نظر آئے نہ آئے، ہم نے اس کو من و عن تسلیم کرنا ہے۔ یہ اس کی پہلی بات ہے اور اس کا پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے قربانی، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے حکیم، کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ تو حکیم کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یعنی ہر حکم حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے قربانی، اگرچہ بظاہر ہمیں اس میں حکمت نظر نہ آ رہی ہو، ہماری عقل میں یہ بات نہ آ رہی ہو، لیکن حقیقت میں اس میں حکمتیں ہی موجود ہوں گی۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ جو بظاہر انسانی عقل میں نہیں آ رہے، انسان کو اس میں حکمتیں معلوم نہیں ہو رہی بلکہ نقصانات معلوم ہو رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے کشتی میں سفر کرتے ہوئے اس کا تختہ اکھاڑ دیا، ایک چھوٹے بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، تو بظاہر انسان یہ کہے گا کہ یہ جو کام ہے یہ نقصان دہ کام ہے، یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیے، لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر تھا جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ان کو حکم دیا، تو وہ جب سامنے آیا قرآن کریم میں آگے جب اس کو بتایا گیا تو اس میں پھر ہر انسان اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعی
ان کاموں کے اندر حکمتیں موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھیں لیکن ہمارے سامنے نہیں تھیں۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں حکمتیں موجود ہیں اگرچہ وہ ہمارے سامنے نہ آئیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، جیسا کہ پہلے فضائل میں بھی احادیث آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ایام میں سب سے بہتر اور افضل عمل قربانی ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو وہ قربانی سے افضل نہیں ہو سکتا، رفائی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتے یہ کام۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی پہلے بھی آپ کے سامنے آئی ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ قربانی کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اس میں بھی صاف واضح الفاظ میں آ رہا ہے کہ یہ جو رقم ہے اس کو قربانی میں ہی خرچ کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اس کو صدقے میں خرچ کرنا یا رفائی کاموں میں خرچ کرنا وہ افضل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ قربانی کا بدل بن سکتا ہے۔ چوتھا جواب اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قربانی ہی زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اس کے بجائے صدقہ کرنا یا رفائی کام بہتر نہیں ہو سکتے اور نہ صدقہ قربانی کا بدل ہو سکتا ہے۔ کہ حدیث آپ کے سامنے پہلے بھی آئی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مسلسل قربانی فرمائی ہے، اور ایسی حدیث بھی آپ کے سامنے آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی ترغیب دی ہے، ان کو بھی قربانی کا حکم فرمایا ہے۔ اور اگر قربانی کے بجائے رفائی کام کرنا یا غرباء پر صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ان دنوں میں، تو اس زمانے میں بھی غرباء موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسا کہ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، فاقے وغیرہ بھی آتے تھے، بعض اوقات کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر قربانی کے بجائے صدقہ زیادہ بہتر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبوں کی بہت دیکھ بھال کرنے والے تھے، ان کی خیر خواہی کرنے والے تھے، تو آپ ضرور قربانی کو چھوڑ کر صدقہ کرتے اور رفائی کام کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی پابندی فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتا۔ پانچویں بات یا پانچواں جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے پہلے بھی ایک سبق میں اس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کی سنت ہے، ان کا جو واقعہ ہے وہ اس قربانی کا پس منظر ہے۔ اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے بھی یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے معصوم بچے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں عقل کو استعمال نہیں کیا کہ ایک انسان کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں عقل کے مطابق یہ بات نہیں ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے بھی اس میں حکمت تلاش نہیں کی، فوائد تلاش نہیں کیے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، بلکہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو من و عن تسلیم کر لیا۔ قرآن کریم نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، تو اس میں فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو اسلام جس کا شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ اس کا معنی ہے فرما برداری اختیار کرنا، اپنی گردن کو جھکانا، تو فلما اسلما ان دونوں نے، اسلام کا لفظ اس میں بھی استعمال ہوا ہے کہ ان دونوں نے فرما برداری اختیار کی اور اپنا سر جھکا لیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو ہم اس میں حکمتیں تلاش نہ کریں، اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، فوائد تلاش نہ کریں، بلکہ اپنی گردن کو جھکا لیں، اس کو من و عن تسلیم کر لیں۔ اور یہ بھی قربانی کے فلسفے میں یہ بات آئی تھی کہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اگرچہ ہماری خواہش یہ ہو کہ اس کے بجائے غرباء پر تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم نے خواہش کو نہیں دیکھنا بلکہ خواہش کو بھی قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ چھٹا جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح شریعت کے باقی احکام ہیں، نماز ایک خاص حکم ہے، حج ایک خاص حکم ہے، ان میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے کہ نماز میں بندہ کہے کہ 5 وقت میں
ایک بندہ اتنا ٹائم اس میں خرچ کر رہا ہے، اس کے بجائے وہ فلاں کام کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں فائدہ بھی ہے۔ حج میں اگر کوئی کہ اتنے دور سے اتنا خرچہ کر کے لوگ آ رہے ہیں اور پھر کچھ مخصوص کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اس کے بجائے اگر وہ اتنا خرچہ اتنی رقم غرباء پر تقسیم کریں تو کتنے فائدے حاصل ہوں۔ تو اس طرح تو سارا دین ہی مسخ ہو جائے گا۔ تو جس طرح وہ خاص احکام ہیں ان کو اسی کیفیت سے کرنا ضروری ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ایک خاص حکم ہے، اس کو اسی کیفیت کے ساتھ کہ جانوروں کو ذبح کیا جائے اس طرح کرنا ضروری ہے۔ اس کے بجائے اس کو ہم اپنی خواہش سے تبدیل کر لیں صدقے میں یا رفائی کاموں میں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ساتواں جواب جس کا یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا ہی ان دنوں میں ضروری ہے، رفائی کام کرنے سے یا صدقہ کرنے سے اس کا بدل نہیں ہو سکتا یا اس سے بہتر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے غریبوں کو نظر انداز کر دیا ہے یا اسلام نے رفائی کاموں سے منع کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے صرف یہ جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں قربانی کو افضل قرار دیا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی پورا سال ہے، پورا سال غرباء کی دیکھ بھال کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ اسلام نے فرائض کی حد تک زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اور زکوٰۃ غرباء پر خرچ کی جاتی ہے۔ صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، وہ غرباء پر خرچ کیا جاتا ہے۔ عشر کو لازم قرار دیا ہے، عشر غرباء پر تقسیم ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی کفارات جو لازم ہوتے ہیں ان کی رقم غرباء کے پاس جاتی ہے۔ اسی طرح نفلی صدقات کی بہت زیادہ قرآن میں بھی احادیث میں بھی ترغیب دی گئی ہے اور لوگوں کو ہدیہ دینے کی اور لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو وہ ساری پورا سال چلتی رہتی ہے، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، پورا سال ان غرباء پر یہ جو مسلمان ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں، رفائی کاموں میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں میں قربانی کرنے سے ان غرباء کا حق پامال نہیں ہو رہا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ یہ تو تحقیقی جواب تھے کہ یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض محض غلط فہمی پر مبنی ہے، اس کا حقیقت میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے غریبوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا قربانی کے بجائے دوسرے کام کرنے سے غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ قربانی کرنے کے بجائے صدقے میں زیادہ فائدہ ہے، قربانی میں فائدہ نہیں ہے، یہ بات خود بھی محل نظر ہے۔ اگر اس کو ہم خارج میں دیکھیں، حقیقت میں دیکھیں، زمینی جو حقائق ہیں، جیسے کل کے سبق میں بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا کہ قربانی سے زیادہ تر غریبوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو پالنے میں غریبوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے، ان کو چارہ بیچنے میں، چارہ کھلانے میں اور جانوروں کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے منتقل کرنے میں، ذبح کرنے میں، جتنے عمل ہوتے ہیں قربانی سے پہلے اور قربانی کے دوران، ان سب میں بہت سارے غریبوں کو روزگار مل رہا ہوتا ہے، ان کو اس میں منافع مل رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں قربانی کے دنوں میں جو ان کی کمائی ہوتی ہے پورا سال، اس کے ذریعے سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو قربانی کا عمل ہے یہ بھی غریبوں کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گی۔ تو یہ تحقیقی اس کے جواب تھے کہ یہ حقیقت میں یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، حقیقت میں یہ قربانی کا عمل ہی ضروری ہے، اس کے بجائے صدقہ اس کا بدل نہیں بن سکتا اور یہ غریبوں کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ اب الزامی جواب اس کا یہ ہے، یعنی ہم ان کو کہتے ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ آپ قربانی کے دنوں میں غریبوں کو آپ جو ہے بہت ذرا اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کا خیال رکھتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غرباء پر یہ رقم خرچ ہونی چاہیے۔ تو یہ قربانی تو اسلام کا ایک اہم حکم ہے، اس کو آپ چھوڑ کر یا اس کو مسخ کر کے غریبوں کو آپ یاد رکھتے ہیں، اس کے بجائے جو پوری دنیا میں فضول قسم کے اخراجات ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے رسوم میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ ان رسوم و رواج میں اور فضولیات میں جو رقم خرچ ہو رہی ہے اس کو وہاں خرچ کرنے کے بجائے غریبوں پر تقسیم کیا جائے، رفائی کاموں میں خرچ کیا جائے، تو اس کا کتنا فائدہ حاصل ہوگا اور وہ رقم ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ مثلا مختلف قسم کے کھیل دنیا میں ہوتے ہیں، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر اس کے بجائے وہ غرباء پر تقسیم ہو تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مختلف جوئے بازیاں ہوتی ہیں، اس میں کروڑوں اربوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے، بسنت کی رسم ہے اور مختلف رسوم و رواج
مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، فحش پروگرام جو گانے بجانے کے، ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، گناہ کے کام ہیں، ان میں رقم خرچ کرنے کے بجائے یہ غرباء پر تقسیم کرنی چاہیے۔ شادی کی جو رسومات ہیں ہر علاقے میں ہوتی ہیں، منگنی سے لے کر رخصتی تک کتنے مختلف قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں آتش بازی اور کارڈز اور چراغاں وغیرہ مختلف قسم کے اخراجات ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نقصان کا باعث بنتے ہیں اور گناہ کا ذریعہ ہیں۔ تو ان میں بندہ یہ سوچے کہ یہ شادی سنت طریقے کے مطابق کم خرچ میں کر لی جائے، باقی جتنی رقم بچتی ہے وہ غرباء میں ہم تقسیم کر دیں، ان کا کتنا فائدہ ہے۔ اسی طرح مختلف جو سیکولر حضرات مختلف ڈیز مناتے ہیں، برتھ ڈے میں کیک کاٹنا ہے، اس میں تحفے تحائف کا سلسلہ ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، نیو ایئر نائٹ پر فنکشنز ہو رہے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کے مختلف ایسے فضول خرچے ہیں جن کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ ان خرچوں میں بندہ یہ کہے کہ ان رقموں کو ان فضول چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے غرباء میں تقسیم کریں، رفاہی کاموں میں خرچ کریں، وہاں پر ان کا یہ جذبہ سامنے نہیں آتا غریبوں کی امداد کا، غریبوں کی خیرخواہی کا، بلکہ وہاں پر یہ سارے خود اس میں مشغول ہوتے ہیں، بڑے جوش و جذبے سے یہ سارے فضول کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں غریبوں کی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ اسلام کے اس حکم کو مسخ کرنا ہے، اسلام کے اس حکم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ قربانی جو اسلام کا ایک شعار ہے، ایک اہم حکم ہے، وہ بالکل حکمت کے مطابق ہے، اور اگر اس میں ہمیں حکمت معلوم نہ بھی ہو تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،